بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قابل صد احترام بزرگوں، نوجوانان اسلام، عزت مآب خواتین اسلام، ہر قسم کی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، حقیقی معبود ہے. فللہ الحمد علی کل حال. درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس مختصر سی حمد و صلات کے بعد آج کے جمعہ کا موضوع ہے قتل اور خودکشی. معزز حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. یہ اللہ کا ایک عظیم احسان ہے، اس کا ایک عظیم انعام ہے. اور اس پر یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید عطا فرمایا اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی عطا فرمائی. اتنی پیاری رہنمائی ہونے کے باوجود پھر کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے شہر میں، ہمارے اسٹیٹ میں، ہمارے گلی محلے میں وقتاً فوقتاً کثرت سے قتل کی واردات ہو رہی ہیں، مختلف جرائم بھی ہو رہے ہیں، خودکشی جیسے واقعات ہو رہے ہیں. پہلے ہم سنتے تھے کہ یہ ساری چیزیں غیر مسلمین کے درمیان ہوا کرتی تھی، ہم سنا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو مسلمان اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتا ہے، لیکن وہ ایسے سنگین جرائم میں کیوں ملوث ہو رہا ہے کہ وہ کبھی اپنے دوست کا قتل کر رہا ہے، کبھی اپنے رشتہ دار کا قتل کرتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی جو ہے اپنے کسی اور پارٹنر کا قتل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو لہٰذا قتل کرنا یہ کتنا سنگین جرم ہے. آج کے جمعہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں رکھی جائیں گی قرآن و سنت کی روشنی میں. اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کے اندر نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا: والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. وہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق. اور ناحق جس نفس کو اللہ نے قتل کرنا حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہیں کرتے ہیں. ولا يزنون. زنا کا کام بھی نہیں کرتے ہیں. اور جو اس طرح کا کام کرے گا، قتل ناحق کرے گا، زناکاری کرے گا، یا پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے گا، اللہ نے کہا یلقى اثاما، وہ اپنے وبال کو پالے گا. اور اللہ نے کہا کل قیامت کے دن
اللہ رب العالمین اس کو دوہرا عذاب دے گا، ڈبل عذاب دے گا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ جہنم کے اندر ذلیل اور رسوا ہو کر ہمیشہ رہے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے نیک لوگوں کی صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے، جو کرے گا اس کی آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ کثرت سے جو قتل کے واقعات پیش آ رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی علامات بیان کرتے ہوئے، یقبض العلم، قیامت سے پہلے علم کو اٹھا لیا جائے گا، اور کہا وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ، جہالت ظاہر ہو جائے گی، والفتن، فتنے عام ہو جائیں گے، وَيَكْثُرُ الْحَرْجِ، اور حرج کی کثرت ہو جائے گی۔ صحابہ کو حرج کا لفظ سمجھ میں نہیں آیا، پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا الْحَرْجِ، حرج کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قتل عام ہو جائے گا، کثرت سے قتل کیا جائے گا، اور کثرت سے قتل کی نوعیت کیا ہوگی؟ اتنا قتل عام ہو جائے گا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا تذهب الدنیا، یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی، حتی یاتی علی الناس یوم، کہ ایسا بھی دن یا ایسے بھی دن آنے والے ہیں لوگوں پر کہ جس دن ایک قاتل کو نہیں پتا ہوگا، لا یدری القاتل فیما قتل، کس ریزن سے وہ قتل کر رہا ہے، ولا المقتول فیما قتل، نہ مقتول کو پتا ہوگا کہ وہ کس وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھیے کوئی پلان بناتا ہے قتل کا، کسی کو استعمال کرتا ہے، جو استعمال ہوتا ہے نادان، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کس وجہ سے قتل کر رہا ہوں، اسے صرف پیسہ چاہیے، اسے کچھ دنیاوی مقصد چاہیے، اور جب وہ مقتول کے سامنے آتا ہے اسے قتل کرتا ہے، مقتول قاتل کو دیکھ کر پہچانتا تک نہیں ہے کہ بھئی یہ ہے کون آدمی، میں تو اس کو جانتا نہیں ہوں، یہ مجھے کیوں مار رہا ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے کہا کہ قتل ایسا عام ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ نے پوچھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحرج، قتل کثرت سے ہونے لگیں گے، یہ قیامت کی ایک علامت ہے۔ میرے دوست بزرگوں، قتل اور غارت گیری اللہ رب العالمین کو بہت ناپسند ہے، بہت ناپسند ہے۔ اس کے سنگین جرائم ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ جو آدمی کسی کا قتل کرتا ہے، کسی کا قتل کرتا ہے ناحق، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 93 میں فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، جس نے کسی مومن کا جان بوجھ کے قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا بدلہ جہنم ہے، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، دوسرا اس کے لیے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ تیسری مصیبت یہ ہے وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اس پر غضب نازل کر دیا، وَلَعَنَهُ، اور اللہ نے اس پر لعنت کی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان کی شان اللہ کی نظر میں بہت بڑی ہے میرے دوست بزرگوں۔ آج جس طرح ہم نے خون کو پانی سے سستا سمجھا، اور جس پر چاہے اس پر ہم نے ہتھیار اٹھا دیا، اس پر ہم نے وار کر دیا، وہ مر گیا، قتل ہو گیا۔ ایک آیت کے اندر اس اللہ رب العالمین نے 5 وعیدیں بیان کی، 5 وارننگیں دی۔ کسی بھی اور گناہ کے لیے اللہ نے قرآن میں ایک ہی آیت کے اندر ایک گناہ پر اتنی وعیدیں نہیں سنائی۔ اس سے ہم اندازہ کریں کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کر رہا ہے، وہ یہ ذہن میں بٹھا لے بات کہ اللہ نے اس کا ٹھکانہ جہنم کر دیا، وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہو گیا، اللہ کی لعنت کا مستحق ہو گیا، اور اللہ اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے قتل و غارت گیری سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اور کیا بات بتائی ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اول ما یقضى بین الناس یوم القیامت فی الدماء، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین بندوں کا جب حساب لے گا
تو معاملات کے اندر جو سب سے پہلے جس معاملے کا حساب لیا جائے گا وہ خون کا مسئلہ ہوگا، خون کا مسئلہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین پکڑے گا کہ تو نے فلاں کا قتل کیا تھا، یا تو نے اس کا ساتھ دیا تھا، یا تو نے اس کی مدد کی تھی، اللہ پکڑے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، ایک آدمی آیا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کیا قاتل کی توبہ قبول ہوگی؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ حیرت سے اس کو دیکھے، کہا کیا پوچھا تم نے؟ تو اس نے کہا کیا قاتل کی توبہ قبول ہوگی؟ پھر ابن عباس نے کہا کیا پوچھ رہے ہو؟ پھر اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، مقتول آدمی جو قتل کر دیا گیا وہ اپنے ایک ہاتھ میں اپنا کٹا ہوا سر لیا ہوا، دوسرے ہاتھ سے قاتل کو پکڑا ہوا اللہ کے سامنے آئے گا، اور اس کی گردن سے خون کے فوارے جا رہے ہوں گے، اور وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ اس نے مجھے قتل کیا تھا، اس نے میرا خون بہایا تھا۔ اللہ قاتل سے کہے گا تو ہلاک ہو گیا، تو برباد ہو گیا، پھر اس کے بعد اس کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ انجام ہوتا ہے ایک قاتل کا جو ناحق کسی کا قتل کرتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، کل قیامت کا دن انصاف کا دن ہے، وہاں پر کوئی ہم میں سے آپ میں سے بچنے والا نہیں ہے۔ ایک آدمی قتل کرتا ہے، جانتے ہو اس کا اثر کتنا دور تک پہنچتا ہے؟ ہم نے یا کسی نے کسی کا اگر قتل کر دیا تو ہم نے صرف اس کو دنیا سے نہیں بھیجا ہے، بلکہ ہم نے کسی معصوم بچے کو یتیم بنا دیا ہے، ہم نے کسی معصوم لڑکی کو یتیم بنا دیا ہے، ہم نے کسی عورت کو بیوہ بنا دیا ہے، ہم نے کسی کے ماں باپ کے سہارے کو چھین لیا ہے، ہم نے کسی خاندان کو غمزدہ کر دیا ہے، بلکہ ہم نے مسلم سماج کو شرمندہ کر دیا ہے کہ اس نے اس حرکت سے یہ ثابت کیا کہ وہ مسلمان ہے، کیونکہ دیکھنے والا پڑھنے والا یہ نہیں کہتا کہ عبد الرحمن نے قتل کیا، عبداللہ نے قتل کیا، وہ یہ کہتا ہے کہ ایک مسلمان نے قتل کیا مسلمان کو۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست بزرگوں، اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اللہ کے لعنت کا مستحق ہوتا ہے، جہنم اپنی پرمنٹ کر لیتا ہے، تو اس سے بڑا بدنصیب انسان کون ہوتا ہے؟ میرے دوست بزرگوں، قاتل دنیا کے اندر سکون سے نہیں رہ سکتا۔ آج اس نے قتل کیا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میرا نام مشہور ہو گیا، میں پہلوان شمار ہوں گا، لوگ مجھ سے ڈریں گے نہیں، ڈرنے والا قاتل خود ہوگا۔ اس نے ایک قتل کیا لیکن 100 مرتبہ وہ قتل ہوگا۔ لوگوں کی نظریں جب اس کو دیکھیں گی تو وہ یہ سوچے گا کہ پتہ نہیں ان میں سے کون مجھ کو آ کر مارے گا۔ سکون و اطمینان اس کا غارت ہو جاتا ہے۔ اس کے خاندان والے اس کو تانے دیتے ہیں کہ تیری وجہ سے ہمارے خاندان پر کلنک لگا، تیری وجہ سے تیری بیٹی کو رشتہ نہیں آتا ہے، تیری وجہ سے تیری بہن کو رشتہ نہیں آتا ہے، تیری وجہ سے تیرے بھائیوں کو رشتہ دینے کے لیے لوگ ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر چاہے قاتل مرد ہو یا عورت۔ میرے دوست بزرگوں، یہ لعنتی کام ہے، یہ ایسے کام ہے جس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، تو اس لیے ایسی حرکتوں سے اور ایسے چیزوں سے ہم دور رہیں، اور ایسا ذہن رکھنے والے دوستوں سے دور رہیں، کیونکہ بہت سے لوگ دوستی کا نام لے کر مرڈر میں شریک ہوتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی مرتے ہیں اور یہ بھی مرتے ہیں بعد میں، اور وہ بھی بہت بری طریقے کی موت مرتے ہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ میرے دوست بزرگوں، اسلامی ناحیت سے ہم دیکھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح نسائی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو جو تم کو ہلاک و برباد کر دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز اللہ کے نبی نے کہا، کسی کو ناحق قتل کرنا، یہ ہلاک اور برباد کرنے والی چیز ہے، ہماری آخرت کو تباہ کر دیتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ترجعوا بعدی کفارا، لوگوں میرے بعد تم کافر نہ بننا، یضربوا رقابا بعضکم بعض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جو ہے آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، ایک دوسرے کا قتل کر کے میرے بعد تم کافر مت بن جانا۔ اللہ کے نبی نے کافر کا لفظ استعمال کیا قاتل کے لیے۔ تو میرے دوست بزرگوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس سنگین جرم کو ہم سمجھیں۔ اگر ہم کسی پولیٹکس سے ہمارا تعلق ہے تو جیسے الیکشن کے موقع پر ووٹوں کے لیے گلی گلی جا کے جلسے کرتے ہیں، یہ موقع ہے کہ گلی گلی جا کر جلسے کرائے علماء کو لے کر کہ وہاں پر جو ہے یہ قتل و غارت گریاں جہاں ہو رہی ہے،
خون ریزی عام ہو رہی ہے، مختلف جرائم عام ہو رہے ہیں تاکہ وہ ختم ہو۔ اور اسی طریقے سے جن کے بھی ذہنوں میں اس طرح کی خیالات آتے ہیں انہیں چاہیے کہ مسجدوں کو آئے، علماء سے ملے اور اپنے حالات بیان کرے تاکہ وہ کاؤنسلنگ حاصل کرے اسلام کی روشنی میں، اور اس کا جو غصہ ہے، غضب ہے، وہ سب زائل ہو جائے۔ اپنے مسائل کو آ کر قرآن و سنت کی روشنی میں حل کر لیں، کیونکہ مسائل قتل و غارت گیری سے حل ہونے والے نہیں ہیں۔ مسائل جو حل ہوتے ہیں اس کے لیے میٹنگز بھی بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ قرآن و سنت سب سے اہم چیز ہے جو ہمارے اور آپ کے فیصلوں کو بہتر انداز سے اس کا حل پیش کر سکتی ہے، جس کا انجام بہتر ہوتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، لیکن ہم لوگ ایسے معاملے کے اندر قرآن و سنت کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ہم علماء کو صرف نکاح اور جنازے کے لیے سمجھا ہے کہ یہ آئیں گے، نماز جنازہ پڑھائیں گے یا نکاح پڑھائیں گے۔ معزز حضرات، جو لوگ قرآن و سنت سے جڑے ہوتے ہیں وہ علماء کے پاس آتے ہیں تاکہ قرآن و سنت کے روشنی میں ان کے مسائل حل ہو جائے اور اس کے اندر امن ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ کوئی آدمی اگر کسی ایک مسلمان کو قتل کرتا ہے، ایک مسلمان، اور اس کے ایمان کی قیمت کیا ہے آپ جانیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، دونوں صحابہ حدیث بیان کرتے ہیں، لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لأکبہم اللہ فی النار۔ اگر کسی مسلمان کے قتل میں آسمان کی ساری آسمانی مخلوقات شریک ہو جائے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے زمین کی ساری مخلوقات شریک ہو جائیں ایک مسلمان کے قتل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی اس ایک مسلمان کی وجہ سے ان سب کو جو ہے جہنم کے اندر منہ کے بل پھینک دے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک مسلمان کا مقام یہ ہے کہ پوری کائنات کی مخلوقات مل کر بھی اگر اس کے اندر حصہ لیے تو سب کے سب جہنم میں جانے والے۔ ایسا نہیں کہ میں تو مرڈر نہیں کیا، دوسرے سے کروایا، نہیں، جتنے بھی پلاننگ میں تھے سب کے سب جہنم کے اندر جائیں گے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو قتل کر دیے، نہیں، اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ آدمی دوسروں کو قتل کرتا ہے، کبھی کبھی اپنے آپ کو بھی قتل کر لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں خودکشی۔ خودکشی بہت سے لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں کہ خوشی سے مر رہا ہے، خوش کشی سمجھتے، نہیں ہے، خوش نہیں ہے، خودکشی، اپنے آپ کو مار لینا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت سے خواتین، مرد، چند دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں خصوصاً لاک ڈاؤن کے بعد کہ بہت سے لوگ یا تو دوسروں کو قتل کر رہے ہیں یا تو اپنے آپ کو قتل کر لے رہے ہیں۔ خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ اللہ نے کتنی پیاری بات کہی، اپنے آپ کو قتل مت کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے آپ کو قتل مت کرو، فوراً اللہ کہہ رہا ہے اللہ مہربان ہے، تھوڑا صبر کر لو، یہ مصیبتیں آتی ہیں جانے کے لیے، چلی جائیں گی، اللہ پھر تم پر مہربان ہو جائے گا، تمہارے حالات درست ہو جائیں گے۔ نہ ازدواجی زندگی کی وجہ سے سوسائڈ کی جائے، نہ سسرالی مسائل سے، نہ کاروبار میں پریشان ہو کر، نہ صحت کو لے کر سوسائڈ۔ مسلمان سوچ ہی نہیں سکتا اس کے بارے میں، کیونکہ اللہ نے آپ کو جو زندگی دی ہے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھنا چاہتے ہو تو سٹارٹنگ میں جائیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارا سلیکشن جو کیا ہے اس زندگی کے لیے، اس کے لیے ایک مقابلہ ہوتا ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے۔ لاکھوں کے جراثیم ماں کے رحم کی طرف دوڑتے ہیں، ان میں سے ایک جرثومہ ماں کے رحم میں داخل ہوتا ہے، وہ میں اور آپ ہے۔ اللہ نے ہماری حفاظت کی ان سارے لاکھوں جرثوموں میں سے، پھر ماں کے پیٹ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اس قدر حفاظت کے ساتھ پالا، نہ وہاں آپ کا باپ آیا، نہ ماں آئی، نہ رشتہ دار آئے کہ آپ کس حالت میں دیکھنے کے لیے۔ اللہ نے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک ہماری اور آپ کی حفاظت کی۔ بہت سے بچے تو ماں کے پیٹ میں مر جاتے ہیں، بہت سے ڈیلیوری کے موقع پر مر جاتے ہیں، لیکن ہم اور آپ زندہ ہیں۔ اللہ نے جو یہ سلیکشن کیا ہے ہمارا اور آپ کا با مقصد زندگی کے لیے، اپنے زندگیوں کو ضائع کرنے کے لیے نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جتن کیے، ماں باپ کا سہارا دیا، رشتہ دار دیے، وہ اللہ کیا ہمارے مسائل حل نہیں کرے گا؟
اللہ رب العالمین سے جب ایمان کم ہو جائے، اپنی تقدیر سے ایمان کم ہو جائے، آخرت سے ایمان جب چلا جائے تو سوسائڈ، خودکشی جیسے حرکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا اللہ تم پر مہربان، مصیبتیں سب سے زیادہ پیغمبروں پر آتی، اللہ کے نبیوں نے کبھی خودکشی نہیں کی۔ خودکشی اسلام کے اندر حرام ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں خودکشی کر لوں گا تو یہ مسئلے سے نجات پا جاؤں گا، یہ غلط فہمی ہے۔ بلکہ خودکشی اس سے بڑے مسائل اور عذابات کے دروازے کا نام ہے، اس سے بڑے مسائل کو اپنے قریب لانے کا دروازہ ہے۔ آدمی خودکشی کرتا ہے، عورت خودکشی کرتی ہے تو وہ آخرت کے عذابات کو دعوت دیتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث، آدمی اگر پہاڑ سے گر کر مر جاتا ہے، جہنم میں بھی وہ اوپر سے گرتا رہے گا، اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ آدمی اگر زہر کھا کے مرتا ہے تو جہنم کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ اسے کھاتا رہے گا۔ آدمی اگر کوئی لوہے کی چیز سے اپنے آپ کو مار کر ہلاک کیا ہے، جہنم میں بھی اس کو اس کے ہاتھ میں وہ لوہے کا ٹکڑا دیا جائے گا جس سے وہ اپنے پیٹ میں، اپنے جسم میں وار کر رہا ہوتا ہے، اور وہاں موت آنے والی نہیں۔ آدمی یہ سمجھتا ہے یا عورت یہ سمجھتی ہے کہ ہم سوسائڈ کر لیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا، نہیں ہوگا مسئلہ حل۔ ایک مسلمان مسائل کا حل تلاش کرتا ہے، وہ لڑتا ہے، مسائل کا سامنا کرتا ہے، کیونکہ زندگی ہے آزمائش کے لیے۔ ہم آئے ہیں دنیا میں یہاں امتحان کے لیے، ہم یہاں جنت سمجھ کر دنیا میں نہیں آئے کہ ہم جنت کی طرح آرام سے رہیں گے، کوئی تکلیف ہمیں نہیں چھوئے گی۔ ہر ایک کی مختلف مسائل، ہر ایک آدمی عورت مختلف آزمائشوں میں گھرا ہوا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں چاہیے اللہ رب العالمین سے اپنے تعلقات کو مضبوط رکھے، اور اگر اس طرح کے خیالات کسی ماں بہن اپنے بھائیوں کو اگر آتے ہیں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر ایک بیان سن لے کوئی خودکشی کے اوپر، اس کے وعیدوں کے اوپر، انشاءاللہ وہ اس سنگین جرم سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ میرے دوست بزرگوں، اسی طریقے سے جو غلط قسم کی دوستی ہے اس سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں، تاکہ ہمارے اندر اس طرح کے منفی خیالات، نگیٹو خیالات ہمارے دل و دماغ میں نہ آئے۔ اسی طریقے سے میرے دوست بزرگوں، آج جو جرائم ہو رہے ہیں، قتل ہو یا خودکشی کے واقعات، اس کے پیچھے سب سے بڑا ایک ہاتھ ہوتا ہے، وہ ہے نشہ کا۔ نشہ کی چیزوں سے توبہ کریں۔ اللہ نے خود کہہ دیا قرآن مجید میں کہ شیطان اس کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرتا ہے، تمہارے درمیان بغض پیدا کرتا ہے، اور یہ دشمنی بغض تم کو قتل کرنے پر ابھارتی ہے۔ اللہ کے ذکر سے دور کرنے والی چیزیں ہیں۔ جتنے قتل ہو رہے ہیں مسلم سماج میں، افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں اکثر اوقات۔ تو لہٰذا نشہ یہ بہت سے کرائم کی ماں ہے۔ یہ جب نشہ کرتا ہے تو اس کی عقل ٹھکانے پہ نہیں ہوتی، اسی لیے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا، لیکن حکومت نے اس پر اجازت دے دی اور لوگوں کو شراب نوشی کی اجازت دے دی۔ اگر حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ کرائم پر کنٹرول کرے تو سب سے پہلے وہ نشہ کی چیزوں کو بند کرے، مجرموں پر رحم نہ کریں، جرم کرنے والوں کی سزاؤں میں ڈھیل نہ دے، ورنہ یہ سوسائٹی، یہ ہمارا ملک، یہ ہماری یہ سٹی کبھی بھی جو ہے امن اور سکون کو حاصل نہیں کر سکتی۔ میرے دوست بزرگوں، ہم مسلمان ہونے کے ناطے ایک ذمہ دار شہری ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ایک مہم شروع کریں اپنے دوستوں میں کہ یہ قتل اور غارت گری کس قدر سنگین جرم ہے، خودکشی مسائل کا حل نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہم بتانے کی کوشش کریں، تاکہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں شرمناک، اس سے ہم اور آپ محفوظ رہ سکیں۔ اللہ سے آخر میں دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے کہنے اور سننے میں اخلاص عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے زندگیوں میں نیکیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پاک دامنی عطا فرمائے، بے نیازی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین بری بیماریوں سے، بری خواہشات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو عمر رسیدہ بزرگ ہیں، اللہ ان کی عمر میں اضافہ عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ اللہ ان کو صحت کے ساتھ رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے، دینداری کے ساتھ رکھے، صحیح رہنمائی کرنے کی اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم میں جو نوجوان ہیں، مرد و لڑکیاں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بے حیائی کے کاموں سے محفوظ فرمائے۔
بدعقیدگی سے بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت سے محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین بری صحبت سے بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بری بیماریوں سے، بری خواہشات سے، بری اعمال سے محفوظ فرما لے۔ اللہ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما۔ اللہ جو موجود ہے اللہ ان کے صحت میں برکت عطا فرما، مال میں برکت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو گزر چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی خدمات کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ جو بھی مساجد کے نگران کار ہیں، منتظمین ہیں، معاونین ہیں، حاضرین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کے مال میں صحت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو گزر چکے ہیں اے اللہ ان سارے لوگوں کو اللہ یہ مساجد ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ جو مدارس چلا رہے ہیں اللہ ان کو اخلاص و للہیت کے ساتھ مدارس چلانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان کی مدد فرما۔ اس پرفتن ماحول میں اللہ قرآن و سنت کے دیا کو باقی رکھنے کی کوشش میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مدارس کو جو قلعے ہیں اسلام کے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اللہ ان کے منتظمین، معاونین اور ان کے ذمہ داروں کو اللہ تعالیٰ نیک توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک رکھے ایمان پر رکھے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو کوتاہیاں ہیں اللہ اس سے درگزر فرما دے۔ مولا تو غفور الرحیم ہے، تو غفار ہے، قابل التوب ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما۔ نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم إنه تعالى جواد ملك رؤوف بر رؤوف رحيم